نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ سامنے ہمارے ہے انصاب نمبر 438 جو کہ پلر کی شکل میں ہے، اور یہ پہاڑ ہے جبل القزاز۔ بہت بڑا ضخیم پہاڑ ہے، اور ماشاءاللہ یہ والی جو انصاب ہے اس کا نمبر ہے 437۔ اور ماشاءاللہ جو شمالی حد ہے حرم کی، اس پہ 650 انصاب ہیں، اور صرف اس پہاڑ کے اوپر تقریباً 65 یا 67 انصاب لگینی ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر انصاب کا آپس کا فاصلہ جو ہے بہت کم ہے۔ وہ دیکھیں پیچھے نظر آ رہی ہے 438، اور یہ والی ہے 437۔ تو ماشاءاللہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں اللہ نے ان کو عجیب بنایا۔ مسجد الحرام کے چاروں اطراف میں اللہ نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور جو حرم کی حد ہے وہ پہاڑوں کی نسبت سے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ یعنی جیسے جیسے پہاڑ ٹرن ہوتے ہیں، جیسے جیسے پہاڑ اپنا رخ موڑتے ہیں، ویسے ویسے جو ہے حرم کی حد بھی وہ رخ موڑتی چلی جاتی ہے، ٹرن کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مکہ کے پہاڑوں کو چنا، اور جو حدود الحرم کی تأسیس ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور وہ تشریف لائے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے 74 یا 75 پہاڑوں کے اوپر چڑھے، اور وہ نشاندہی کرتے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے تھے۔ وہ دیکھیں پیچھے 438 ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اب تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف چلیں گے تو 436 آ جائے گی۔ اس کا فاصلہ بھی ان سے جو ہے بہت ہی کم ہے ماشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، جبل القزاز جہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا مشرق کی طرف مڑتا ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف مڑتا ہے، اور پھر ٹرن لیتا ہوا یہ پھر مغرب کی طرف دوبارہ مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی اعتبار سے حد حرم کو بھی بنایا، جیسے جیسے پہاڑ ٹرن ہوگا ویسے ویسے حد حرم بھی ٹرن ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو بس اب ہم انشاءاللہ انصاب نمبر 436 کے پاس پہنچنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ ان انصاب کو ایسے لگایا گیا تھا کہ اگر بارش ہو تو آدھا پانی حرم میں گرے گا اور آدھا پانی ہل میں گرے گا۔ تو ماشاءاللہ اس کی حکمت بڑی عجیب ہے، اور اس کو عربی میں بولتے ہیں نقطۃ تقسیم یا الامطار۔ اور اسی سے پھر جو حرم اور ہل کی جو حد بندی کی گئی ہے، اسی نسبت سے پہاڑوں کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا۔ یہ دیکھیں یہ آ گئی 436، سبحان اللہ۔ اور انصاب کی شکل وہی پرانی، بہت سادگی کے ساتھ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیری کی شکل میں انصاب کو بنایا گیا تھا، اور یہی اس کی جو تصمیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ان انصاب کی تجدید میں حصہ لیا، اور یہ جو ہے سنت نبوی ہے، تجدید کرنا انصاب کی سنت نبوی میں سے ہے۔